اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت ہے نہیں کافروں سے۔ خلاصہ تفسیر ربط آیات۔ پچھلی آیات میں توحید کا وجوب اور کفر کی مذمت مذکور تھی، آگے اعتقاد رسالت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوب بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے اسی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم بزعم خود خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالی بھی تم سے محبت کرے تو تم لوگ اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں میرا اتباع کرو، کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ جب ایسا کرو گے خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لا محالہ حسب وعدہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلا گناہوں سے توبہ، اللہ تعالی کے حقوق جو فوت کیے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق العباد کا ادا کر لینا یا معاف کرا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی کہ اصل مقصود تو وہی ہے، اور اطاعت کیا کرو رسول کی، یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقے بتلائے ہیں، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اس آپ کی اطاعت سے کہ ادنا اس کا اعتقاد رسالت ہے اعراض کریں، سو وہ لوگ سن رکھیں کہ اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتے، اور اس صورت میں یہ لوگ کافر ہوں گے، سو ان کو اللہ سے دعوی محبت کرنا یا حوث محبوبیت رکھنا محض بے حقیقت ہے۔ معارف و مسائل۔ محبت ایک مخفی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے۔ محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جائے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار اور محبوبیت کے متمنی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہاں سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کا تذکرہ برائے تسلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لیے ان آیات میں کچھ نظائر انبیاء سابقین علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں جن سے یہ شبہات رفع ہو جائیں۔ ان انبیاء سابقین علیہ السلام کے تذکرے میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت آل ابراہیم، آل عمران علیہ السلام کا ذکر تو اجمال و اختصار کے ساتھ کر دیا گیا، اس کے بعد دراصل ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ان کی نانی اور والدہ کا بھی تفصیلی تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہایت مفصل ذکر کیا گیا ہے، جس کی حکمت و مصلحت کا بیان مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے تحت آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ان کی پہچان اور علامات کے بیان کرنے کا اہتمام قرآن میں سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بے شک اللہ تعالی نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ غرض ان حضرات کو نبوت کے لیے تمام جہاں کی مخلوقات پر منتخب فرمایا ہے۔ بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے، اور اللہ تعالی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں کہ سب کے قول سنتے ہی سب کے احوال کو جانتے ہیں، بس جس کے اقوال و احوال مناسب شان نبوت کے دیکھے ان کو نبی بنا دیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نظر کیا تیرے
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ خلاصہ تفسیر، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ عمران حضرت مریم کی بیوی نے حالت حمل میں حق تعالی جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر یعنی منت مانی ہے آپ کی عبادت کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ خانہ خدا کی خدمت کے واسطے آزاد فارغ رکھا جائے گا، اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی، تو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ میری عرض کو سن رہے ہیں اور میری نیت کو جان رہے ہیں۔ پھر جب ان بیوی نے لڑکی جنی تو ان کو رنج ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لیے حسرت سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میں نے تو حمل لڑکی جنی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس لڑکی کی شان کو جو انہوں نے جنی، اور کسی طرح بھی وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے۔ یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ پھر ان بیوی کا قول ہے اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ معارف و مسائل، انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی۔ مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر حق سبحانہ و تعالی نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرما لیا اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے گونا ولایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں کو بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نظر نہ مانتی۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود تجویز کرے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو۔ جس وقت آتے اس کے آس پاس زکریا حجرے میں، پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ خلاصہ تفسیر،
حاصل یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی اور وہاں کے مجاہدین و عابدین سے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھیے۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ مستحق ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لیے بیت المقدس کے مجاورین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پا لینے کی خواہش رکھتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہیں، اس لیے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہیں، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے۔ آخر قرآن اندازی پر اتفاق قرار پایا اور سورت قرآن کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری، جس کا بیان آگے آئے گا۔ اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے، چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئیں اور انہوں نے بعض روایات کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگیں۔ ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے تو اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھول لیتے۔ اسی قصے کا ذکر مختصر آگے آتا ہے، یعنی پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما بنا دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس اسی عمدہ مکان میں جس میں ان کو رکھا تھا تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں، جبکہ مکان مقفل ہے، باہر سے کسی آنے جانے کا امکان نہیں۔ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ غیب ہے اس میں سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں، جیسا اس موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ خلاصہ تفسیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہ تھی اور زمانہ بڑھاپے کا آ گیا تھا، جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوندی کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے، اس لیے آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم میوے عطا فرمائے ہیں، تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی جرأت ہوئی کہ جو قادر مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے، وہ بے موقع اولاد بھی عطا کرے گا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی سنت ہے۔ ایک دوسری آیت میں حق تعالی کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں
اور اولاد عطا کی گئیں، اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی ذریعے سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو بیاہ، شادی اور اولاد سے باوجود قدرت کے اعراض کرتا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم خاوند سے دوستی رکھنے والی اور بہت جننے والی سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اللہ کے فرما بردار لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس کے لیے کوئی دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی، یعنی اے اللہ اس انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا کر جو کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد 100 کے قریب ہوئی اور اللہ تعالی نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جاوے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ خلاصہ تفسیر، پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالی آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ نام بیٹا عطا ہونے کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالی کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کیے گئے۔ حصوراً حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلا اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ۔ اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ
احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبے کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے من استطاع منکم الباءۃ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ بیان القرآن۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح۔ خلاصہ تفسیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالی جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز ہاتھ یا سر وغیرہ کے اشارے کے۔ جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے، اور اس زمانے میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے ذکر اللہ پر قادر ہوگے، سو اپنے رب کو دل سے بھی بکثرت یاد کیجیو اور زبان سے بھی تسبیح و تصدیق کیجیو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی۔ معارف و مسائل، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی حکمت۔ انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام باوجود یہ کہ قدرت خداوندی کے معتقد بھی تھے اور نمونے کا مکرر مشاہدہ بھی کر چکے تھے اور خود ہی درخواست کی تھی اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا، پھر اس کہنے کے کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجودہ ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جاوے گی؟ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم بوڑھے ہی رہو گے اور اسی حالت میں تمہارے اولاد ہوگی۔ اب اس میں کوئی اشکال نہ رہا۔ بیان القرآن۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں۔ چنانچہ
اللہ تعالی نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے۔ 100 نشانیوں کی ایک نشانی ہو گئی اور مقصود کا مقصود بطرج اتم حاصل ہو گیا۔ بیان القرآن الا رمزا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا معتذر ہو تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گونگی باندی سے سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور جب فرشتے بولے اے مریم، اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا اور پسند کیا تجھ کو سب جہاں کی عورتوں پر، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم بلا شک اللہ تعالی نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے، اور مقبول فرمانا کچھ 1-2 عورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس زمانے کی تمام جہاں بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ یعنی نماز ادا کیا کرو اور نماز میں رکوع بھی کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ معارف و مسائل۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سے مراد اس زمانے میں تمام جہاں کی عورتیں ہیں، اس لیے حدیث میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کا ارشاد اس کے منافی نہیں۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں ارکعی کے ساتھ مع الراکعین کی قید ذکر کی گئی، لیکن وسجدی کے ساتھ مع الساجدین کی قید ذکر نہیں کی گئی۔ اس سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمولی سا جھک کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بتلا دیا کہ تمہارا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، یہ قصے جو اوپر مذکور ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا، من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں،
جن کی وحی بھیجتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے ذریعے سے آپ یہ خبریں معلوم کر کے اوروں کو بتلاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے، جس کا فیصلہ اخیر میں قرآن پر قرار پایا تھا، آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرآن کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے، اور سورت قرآن نکلنے کی یہ قرار پائی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہ جاوے وہ مستحق سمجھا جاوے۔ سو قرآن سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت پرورش کرے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس وقت موجود تھے اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ لوگ قبل قرآن اس مقدمے میں باہم اختلاف کر رہے تھے، جس کے رفع کی ضرورت کے لیے قرآن قرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لیے دوسرے وسائل کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے۔ بس ایسی حالت میں یہ غیبی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ معارف و مسائل۔ مسئلہ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حنفیہ کے مسلک پر قرآن کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں قرآن ناجائز و داخل قمار ہے۔ مثلا شیء مشترک میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لے لے، یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو اس میں جس کا نام نکل آوے وہی باپ سمجھا جاوے، اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرآن جائز ہے۔ مثلا مشترک مکان کی تقسیم میں قرآن سے زید کو شرقی حصہ دے دینا اور عمروں کو غربی حصہ دے دینا یہ اس لیے جائز ہے کہ بلا قرآن بھی ایسا کرنا اتفاق شریکین سے یا قضاء قاضی سے جائز تھا۔ یا یوں کہیے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہد ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے واسطے فرا اندازی جائز ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربوں میں، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ خلاصہ تفسیر، اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمت اللہ کہلاوے گا۔ اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان کے یہ حالات ہوں گے کہ با آبرو ہوں گے، خدا تعالی کے نزدیک دنیا میں بھی ان کو نبوت عطا ہوگی اور آخرت میں بھی کہ اپنی امت کے مؤمنین کے باب میں مقبول و شفاعت ہوں گے۔ اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے۔ من جملہ مقربین عند اللہ ہوں گے اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے۔ آدمیوں سے دونوں حالت میں یکساں کلام کریں گے، گہوارے میں یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہی ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا دوسری آیت میں مذکور ہے
کہ جب لوگوں نے ابتدائی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت کی بنا پر لعن طعن کیا تو یہ نومولود بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے، مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان مومن، کافر، عالم، جاہل کیا ہی کرتا ہے۔ یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصے تفسیر سے سمجھ میں آیا کہ مقصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں، بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدے کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-35 سال کے درمیان تھی، جو عین عنفوان شباب کا زمانہ تھا۔ ادھیڑ عمر جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، اس لیے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ اس لیے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، حضرت مریم علیہ السلام بولی اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے صحبت کے طور پر ہاتھ نہیں لگایا، اور کوئی بچہ جائز طریقے سے عادتاً بدون مرد کے پیدا نہیں ہوتا، اور تو معلوم نہیں کہ ویسے ہی محض قدرت خداوندی سے بچہ ہوگا یا مجھ کو نکاح کا حکم کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب میں فرشتے کے واسطے سے فرمایا ایسے ہی بلا مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے کے لیے صرف ان کا چاہنا کافی ہے، کسی واسطہ یا سبب خاص کو ان کو حاجت نہیں، اور ان کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ موجود ہو جا، بس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ بس جس چیز کو بلا اسباب و وسائط موجود ہونے کو کہہ دیا اسی طرح ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي يَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور سکھاوے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل، اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو توریت ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اے مریم اس مولود مسعود کی یہ فضیلتیں ہوں گی کہ اللہ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر یہ مضمون دے کر بھیجیں گے کہ انی قد جئتکم کا مستقیم، یعنی میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے یقین لانے کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس مصنوعی شکل کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ سچ مچ کا جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔ یہ دوسرا تیسرا معجزہ ہوا، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کھا کر آتے ہو اور جو گھروں میں رکھ آتے ہو۔ یہ چوتھا معجزہ ہوا۔ بلا شبہ ان معجزات مذکورہ میں میرے نبی ہونے کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں تم پر حرام کر دی گئی تھیں، سو ان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ ہوگی، اور میرا یہ دعویٰ نسخ بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں تمہارے پاس نبوت کی دلیل لے کر آیا ہوں، اور صاحب نبوت کا قول دعوی نسخ میں حجت ہے۔ حاصل یہ کہ جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت حکم سے ڈرو اور دین کے باب میں میرا کہنا مانو، اور خلاصہ میری دینی تعلیم کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب۔ یہ تو حاصل ہے تکمیل عقیدہ کا، سو تم لوگ اس رب کی عبادت کرو، یہ حاصل ہوا تکمیل عمل کا۔ بس یہ راہ راست دین کی جس میں عقائد و اعمال دونوں کی تکمیل ہو، اسی سے نجات و وصول اللہ میسر ہوتا ہے۔ معارف و مسائل،
مسئلہ پرندے کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہے کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ خلاصہ تفسیر، غرض بشارت مذکورہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شان سے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل سے مضمون مذکورہ کی گفتگو ہوئی اور معجزات ظاہر فرمائے، مگر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا اور انکار کے ساتھ درپے ایذا بھی، اور اتفاقاً کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جو حواریین کہلاتے تھے، تو ان حواریین سے آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے، جس سے دعوت دین میں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے۔ حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے واسطے، ہم اللہ تعالی پر حسب دعوت آپ کے ایمان لائے اور آپ اس بات کے گواہ رہیے کہ ہم اللہ تعالی کے اور آپ کے فرما بردار ہیں۔ پھر زیادت اہتمام و توفیق کے لیے اللہ تعالی سے مناجات کی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان چیزوں یعنی ان احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہمارا ایمان قبول فرما کر ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو مضامین مذکورہ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی مومنین کاملین کے زمرے میں ہمارا بھی شمار فرمائیے۔ معارف و مسائل۔ قول الحواریون، لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے معنی لغت میں سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے یا ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے، اور کبھی لفظ حواری مطلقاً مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اسی معنی سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ فائدہ مہمہ، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں کا کفر اور مخالفت محسوس ہوئی، اس وقت مددگاروں کی تلاش ہوئی تو فرمایا من انصاری۔ ابتدا میں نبوت کا منصبی کام اور دعوت شروع کرتے وقت تنہا ہی تعمیل حکم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، پہلے سے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی فکر میں نہیں پڑے۔ جب ضرورت پیش آئی تو جماعت سی بن گئی۔ غور کیا جائے تو ہر کام ایسے ہی عزت، ایسے ہی عزم و ہمت کو چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔